کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر چین، روس اور شمالی کوریا ایک سٹیج پر آ جائیں تو دنیا کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک فوجی پریڈ تھی یا آنے والے وقت کا اعلان تھا؟ تیانانمن اسکوائر پر ہزاروں فوجی، ایٹمی میزائلز، ہائپرسونک ہتھیار اور طاقت کا وہ مظاہرہ جو شاید دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ پریڈ دنیا کے لیے امن کا اشارہ ہے یا آنے والے تصادم کا آغاز ہے؟ جو کچھ 3 ستمبر 2025 کو بیجنگ میں ہوا، کیا وہ تاریخ کا نیا موڑ ہے؟ یہ ہے آپ کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لغاری۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، آپ نے آج کل سوشل میڈیا پر آنے والی نیوز میں چین کی فوجی پریڈ کا سنا ہوگا۔ یہ پریڈ 3 ستمبر 2025 کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہوئی۔ یہ شاندار اور منظم تقریب دوسری عالمی جنگ اور چین کی جاپان کے خلاف فتح کی 80ویں سالگرہ کی یاد میں منعقد کی گئی۔ یہ پریڈ محض ایک یادگار تقریب نہیں تھی، بلکہ چین کی بدلتے ہوئے اسٹریٹجک عزائم کا طاقتور اظہار تھی، جو دنیا کو ایک نیا پیغام دے رہی تھی کہ عالمی طاقت کا مرکز کہاں منتقل ہو رہا ہے۔ 1945 میں جاپان کی شکست نے دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ کیا اور چین کی طویل اور تباہ کن جنگ یعنی پیپلز وار آف ریزسٹنس اگینسٹ جیپنیز ایگریشن کو بھی انجام تک پہنچایا۔ یہ دن چین کے لیے ایک قومی استقامت اور کمیونسٹ پارٹی کی قانونی حیثیت کی علامت بن گیا۔ 2015 میں چین نے پہلی بار شاندار طور پر اس دن کی پریڈ کی اور 10 برس بعد یعنی 2025 میں اسے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ تیانانمن اسکوائر میں 12,000 سے زائد فوجی جوان مارچ کر رہے تھے۔ چین کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے فوج کا معائنہ کیا، جبکہ وزیر اعظم لی جیانگ نے تقریب کی میزبانی کی۔ یہ پریڈ محض ایک تاریخی تقریب نہیں تھی، بلکہ چین کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک حیثیت کی علامت تھی۔ اس پریڈ کو غیر معمولی بنانے والی چیز اس میں شریک عالمی رہنماؤں کی فہرست۔ سب سے نمایاں طور پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ شی جن پنگ کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ یہ منظر چین اور روس اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتے ہوئے اتحاد کا واضح پیغام تھا۔ کل ملا کر 2 درجن سے زائد ممالک کے سربراہان اور وزرائے اعظم شریک تھے۔ ان ممالک کی موجودگی نے ایک نئے سینٹر آف انریسٹ یعنی بدامنی کے مرکز کا تصور پیدا کیا، جو مغربی طاقتوں کے خلاف ایک غیر رسمی اتحاد کی صورت میں ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس موقع پر مغربی دنیا کے رہنما تقریباً غیر حاضر رہے۔ چین کی وکٹری ڈے فوجی پریڈ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے بہت اہم سیاسی علامت بنی۔ وزیر اعظم پاکستان کی نمایاں موجودگی چین سے قریبی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ بھارت کی غیر موجودگی کو بیجنگ کی جانب سے سفارتی نظر اندازی اور خطے میں بدلتے طاقت کے توازن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اس پریڈ میں چین نے اپنی جدید عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جس میں شامل تھا ایٹمی طاقت کا مکمل ٹرائیڈ۔ زمین، سمندر اور فضا سے لانچ ہونے والے ایٹمی میزائل پہلی بار ایک ساتھ دکھائی دیے۔ جدید میزائل سسٹمز جیسے DF-61، اپ گریڈ شدہ DF-31BJ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والا DF-5C شامل تھا۔ ہائپرسونک میزائلز، ڈرونز، جدید آبدوز ڈرونز، لیزرز اور ڈائریکٹ انرجی ہتھیار نمایاں طور پر پیش کیے گئے۔ پریڈ میں فوجی بینڈز 1945 اور 2025 کی بڑی ساختیں، پرچم کشائی، فضائی فارمیشنز اور مختلف فوجی شعبوں کے مظاہرے شامل ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کا اعلان تھا کہ چین اب کسی بھی عالمی طاقت کے برابر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اپنی تقریب میں شی جن پنگ نے دوسری جنگ عظیم کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا اور چین کو ناقابل شکست قرار دیا۔ انہوں نے دنیا کو ایک دوراہے پر کھڑا کر دکھایا ہے، یا تو جنگ یا امن، یا تصادم یا تعاون۔ ان کا پیغام واضح تھا۔ چین ایک ایسا متبادل نظام پیش کر رہا ہے جو مغربی غلبے سے مختلف ہے۔ یہ پریڈ چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا اعلان تھی، خاص طور پر ایٹمی اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں۔ روس اور شمالی کوریا کے ساتھ مشترکہ موجودگی نے مغرب کے خلاف ایک نئے بلاک کا خاکہ واضح کیا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کھلے عام امریکہ کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ یورپی ممالک نے بھی اسے عالمی نظام کو چیلنج کرنے والی کارروائی سمجھا ہے۔
چین اور روس کے توانائی کے تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا کو اس موقع پر بلاواسطہ حمایت ملی۔ جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر ترقی پذیر ممالک اب مغرب اور چین کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2025 کی وکٹری ڈے پریڈ محض ایک تقریب نہیں تھی بلکہ ایک اسٹریٹجک منظرنامہ تھا جس میں تاریخ، عسکری طاقت اور عالمی سیاست کو یکجا کیا گیا۔ اس پریڈ کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنی عسکری برتری دکھائی بلکہ ایک نئے عالمی نظام کی جھلک بھی دکھائی ہے۔ دوستو، تیانانمن اسکوائر سے دنیا کی آنکھوں تک چین کی یہ سب سے بڑی فوجی پریڈ ایک واضح پیغام تھی اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں۔ یہ پریڈ آنے والے وقت میں شاید ایک سنگ میل سمجھی جائے جہاں دنیا میں نئے اتحاد، تقسیم کی بنیاد رکھی گئی، اور شاید چین اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ اس پریڈ کے بعد ایک سوال نے سب کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ کیا امریکہ اپنی سپر پاور کھونے والا ہے؟ اس کا جواب آنے والے چند سالوں میں واضح ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ کیپ ان ٹچ وتھ آپ کی دنیا۔